میرے آقا دعا فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار عالم مجھے عمل مقبول کی توفیق عطا فرما۔ میں نے مسلسل تشریح کی اور وضاحت تو علم نافع کو میں نے آپ کو بتایا اور سمجھایا، رزق طیب کو ہم نے آپ کو بتایا اور سمجھایا۔ اب دعا کا آخری ٹکڑا ہے عملم متقبلا، یعنی اے پروردگار عالم مجھے عمل مقبول کی توفیق عطا فرما۔ تو اسی چیز کو آج کی تھوڑی دیر کی گفتگو میں ہمیں سمجھانا ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔ پہلی چیز تو سمجھنی یہ ہے کہ عمل مقبول ہے کیا۔ بے شک ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ان تمامی نیکیوں کا ہمارے لیے فائدہ جب ہے کہ یہ نیکیاں قبول ہو جائیں، اور اگر قبول نہیں ہے تو آدمی پوری زندگی گزار دے، اس کا مقصد اور ماحصل کچھ نہیں ہے۔ تو پہلے عمل مقبول کو سمجھیں اور ذہن میں جگہ دیں۔ دیکھیں علماء کرام نے اور صوفیاء اعظام نے عمل مقبول کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں اور دونوں اہم ہیں۔ اگر ایک شرط بھی اس میں سے ختم ہو جائے تو عمل نامقبول ہوگا۔ تو عمل مقبول کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری جو نیکی ہو وہ اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، اپنی شہرت کے لیے نہ ہو۔ پہلی شرط کیا ہے عمل مقبول کی؟ کہ آپ کی یا ہماری جو نیکی ہو وہ اللہ تعالی کی خوشی کے لیے ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے اس کی؟ کہ نیکی کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ نہیں ہے کہ نیکی کرتا رہے اور گناہ بھی کرے اور سوچے کہ چلو ہم نیکی کر رہے ہیں بیڑا پار ہے۔ تو میاں اگر کوئی آدمی نیکیاں کر رہا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو اس شکل میں اس کے لیے دو خطرے ہیں۔ گناہوں سے نہ بچنے میں دو خطرے ہیں۔ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں، ایمان سلامت رہے، سزا پانے کے بعد بخشش ہو جائے۔ اور دوسرا خطرہ یہ ہے سب سے بڑا کہ اگر گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو معمولی گناہ نیکیوں کو تو برباد کرتا ہے، ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ لہذا عمل مقبول کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نیکی کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہی دونوں پہلو آپ کو ہمیں سمجھانے ہیں، اور اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ اولیاء اللہ سرکار غوث پاک کی ذات پاک ہو، سرکار غریب نواز ہو، یا جتنے اولیاء اللہ انہوں نے نیکیاں کی تو اللہ کی خوشی کے لیے کی، اور اپنے آپ کو معمولی گناہوں سے حتیٰ کہ خیال گناہ سے بھی بچایا ہے۔ بھئی یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ تو پہلے عمل مقبول کی ایک مثال ہم آپ کو دیں۔ بھئی آج آپ سے ہم پوچھے کوئی، یا ہم سے کوئی پوچھے، بات کو سمجھنا، اس کو آپ ذہن میں رکھنا، تو عام طریقے پر لوگ جواب دیں گے کہ بھئی نماز پڑھتے ہیں آپ،
کوئی کہے گا ثواب کے لیے نماز پڑھتے ہیں، بے شک نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، نماز پڑھتے ہیں جنت مل جائے، بے شک اللہ تعالی جنت عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، لیکن اولیاء اللہ کی نگاہ سے دیکھو اور اس کو غور کرو تو وہ بتائیں گے کہ نیکیوں کا اصل مقام کیا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ المجالس شریف میں تحریر فرمایا کہ من عمل للثواب فہو من التجار، یہ اللہ کے ولی کی نگاہ ہے، فرماتے ہیں جو آدمی ثواب کی نیت سے نیکیاں کر رہا ہے وہ حقیقتاً کیا ہے، تاجر اور سوداگر ہے کہ نیکی کی اور اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فہو من التجار، وہ تاجر اور سوداگر ہے، اس کی نیکیاں ثواب کے لیے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ومن عمل للجنہ او خوفا من النار، اور اگر کوئی نیکی اس لیے کر رہا ہے جنت کی لالچ میں کہ جنت مل جائے، یا نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ جہنم سے بچ جائے، تو فرمایا فہو من العبید، تو وہ غلام اور نوکر ہے۔ جیسے نوکر ڈرتا رہتا ہے کہ اگر کام نہ کروں گا تو مالک تنخواہ بھی نہ دے گا، اور ڈرتا رہتا ہے کہ پیٹ پاڑ بھی دے گا، تو لہذا اگر نیکی اس نیت سے کر رہا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے یا ہم جہنم سے بچ جائیں، تو فرمایا وہ حقیقتاً نیکوکار نہیں ہے کہ اس کی نیکی خدا کی رضا کے لیے ہو، تو اس کی نیکی یا تو جنت کی لالچ میں ہے اور یا جہنم سے بچنے کے لیے ہے، تو اس کی مثال غلام اور نوکر جیسی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ تعالی، اور جس بندے نے نیکی کی نہ ثواب کی نیت ہے، نہ جنت کی لالچ ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، بلکہ صرف اس کے پیش نظر اللہ کی خوشی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو فرماتے ہیں فہو من الاحرار وہی الدرجۃ العلیٰ، اور یہی شخص وہ ہے جو اللہ کے محبوب بندوں میں ہے اور یہ اس کا اونچا مقام ہے۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ نیکیاں اگر ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، کوئی نیکی ہو تو ہماری کوئی اور طلب نہ ہو، ہماری طلب ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور جب راضی ہے اللہ تعالیٰ تو یقینی طور پر وہ اپنے کرم سے اپنے بندے کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا اور جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ تو لہذا عمل مقبول وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے